الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ خبر سننے کو ملتی ہے، کبھی ہمارے گھروں میں، کبھی محلے میں، کبھی بستی میں، کبھی گاؤں میں، کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ تو اب انسان کے مرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام رہتا ہے وہ ہے غسل میت، اس کے بعد کفن پہنانا۔ اور یہ دو کام ایسے ہیں کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، دیگر عبادات کرنے والے بھی اس کام کو انجام دینے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اس کا فائدہ، اس کا ثواب اور اس کی اہمیت اور اس کا سہل اتنا ہے کہ اگر کوئی بندہ سنجیدگی سے ایک گھنٹہ بھی غور کر لے، سمجھ لے، اس کے لیے یہ بات آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا، امانت داری سے کام لیا، اور جو کچھ اس نے دیکھا اسے ظاہر نہ کیا، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ غسل میت دے کر ہم اپنے گناہوں کو ختم کرنے والے بنیں۔ میں 7 مرحلے میں اس کو بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ کو اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے گا۔ نمبر 1، استنجا۔ غسل میت کا جو طریقہ ہے اس کی ابتدا استنجا سے کریں گے۔ دوسرے مرحلے پہ وضو، تیسرے مرحلے پہ سر اور داڑھی کے بال، چوتھے مرحلے پہ دایاں کروٹ، اور 5ویں مرحلے پہ بایاں کروٹ، اور 6ٹھے مرحلے پہ پھر استنجا، اور آخری اور 7واں مرحلہ پورے جسم پر پانی بہانا۔ پہلا ہے استنجا، کہ موت کی تکلیف بہت سخت ہے، اس کی وجہ سے بہتوں کے لیے یہ ہو جاتا ہے، اس لیے استنجا کروانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ کوئی کپڑا یا دستانہ وغیرہ باندھ لے، اور اس جگہ کو دیکھے بغیر آگے اور پیچھے دونوں مقام کا استنجا کرائے، اور ایک پانی بہانے والا اوپر سے پانی بہائے۔ دوسرے مرحلہ تھا وضو۔ جس طرح نماز کے وضو کرتے ہیں ویسا ہی کرنا ہے، صرف فرق اس میں یہ ہے کہ اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اس کی جگہ یہ کرنا ہے کہ ایک روئی وغیرہ سے اس کو بھگو کر دانتوں، ہونٹوں کے اوپر سے اور ہونٹوں کے اندر سے دانتوں کے جڑوں کو صاف کر لیا جائے، اور اسی طرح اس روئی سے ناک کے اندر کو بھی تھوڑا جہاں تک ممکن ہو صاف کر لیا جائے۔ تیسرا مرحلہ ہے سر اور داڑھی کے بال کو دھونا۔ وہ یہ ہے کہ اچھی طرح پانی بہا کے سر اور داڑھی کے بال وغیرہ کو دھو لیا جائے۔ چوتھا مرحلہ ہے دایاں کروٹ دھونا۔ یہ بھی آسانی ہے کہ میت جب لیٹا ہوا ہے تو ایک شخص اس طرح اس کو کروٹ میں کرے، اور ایک پانی بہانے والا پانی بہائے، اور ایک شخص اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرے۔ اس کے بعد 5واں مرحلہ ہے بایاں کروٹ۔ پہلے کی طرح ایک شخص کروٹ کے بل اس کو لٹائے، ایک شخص پکڑے رہے، ایک شخص پانی بہائے، اور دوسرا شخص اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے۔ اور 6ٹھا مرحلہ پھر ہے استنجا۔ اور اب کرنا یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا سر کی طرف سے اونچا کر کے بٹھایا جائے، تھوڑا سا۔ اس کے بعد اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی جانب سہلایا جائے، پھر اس کے بعد جو کچھ نجاست نکلے اس کو پانی سے بہایا جائے۔ اب پھر دوبارہ مکمل طور پر غسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری مرحلہ ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ 1 مرتبہ پانی بہانا یہ ضروری ہے، اور 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت ہے۔ بس یہی مسئلہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے باہر شریعت سے کفن اور
غسل میت کا بیان پڑھ لیں تاکہ اس سے اچھے انداز میں اور سمجھ میں آ جائے۔